Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here once again with cognitive psychology, and today we are going to study long-term memory in some more detail. As you recall, last time I asked you to design an experiment. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایکسپیریمنٹ کی ساری چیزیں یا اس کا سارا اکوپمنٹ جو کچھ بھی اس میں ریکوائرڈ ہے وہ اکٹھا کریں، لیکن صرف ذہنی طور پہ ایک ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کریں، رائٹ؟ سو وچ مینس بیسکلی ہیونگ اے پلان ٹو رن این ایکسپیریمنٹ، اینڈ دی ایکسپیریمنٹ واز سپوز ٹو ٹیسٹ whether spread of activation model is a good model or is a good enough model of long-term memory. تو آپ کے سامنے جو اب ایک سلائیڈ ہے جو آپ پہلے کئی بار دیکھ چکے ہیں، دیٹ از ایکٹیویشن ان اے نیٹورک سلائیڈ، اور اس میں پینگوئن جو ہے اس کو فوکس کیا گیا. تو پینگوئن جو ہے اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کے دو لنکس ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں. مین ایک سوئمنگ ہے اور دوسرا برڈ ہے. تو یعنی بیکاز اٹس اے سوئمنگ برڈ، اس میں دو قسم کے جو کانسیپٹس ہیں یا نوڈز ہیں وہ ٹریگر ہو رہے ہیں، اور یہ دو نوڈز جو ہیں وہ آگے ایکٹیویشن اسپریڈ کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں جو میں نے کانٹرڈکشن آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ایک طرف جب پینگوئن ہے اسے ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس ورڈ کو کسی وجہ سے ہمیں پینگوئن نظر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، واٹ ہیپنس؟ تو سوئمنگ ایک طرف ایکٹیویٹ ہو رہی ہے اور دوسری طرف برڈ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. تو سوئمنگ اگر ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو پھر آگے فش ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم بہت سارے نوڈ سوچ سکتے ہیں کہ جناب اس میں سی بھی ہو سکتا ہے، اس میں اوشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں پھر اور بہت قسم کی جو کانسیپٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں. سی میں طرح طرح کی فش ہوتی ہیں، دین فش کین بی ایکٹیویٹڈ، اور پینگوئن جو ہے وہ فش کھاتا بھی ہے، ایٹسٹرا. سو the problem was کہ اگر اتنے زیادہ نوڈز ہیں اور ایکٹیویشن کا اماؤنٹ لمیٹڈ ہے تو پھر کیا وہ ایکٹیویشن پھیلتی پھیلتی بالکل اتنی کم نہیں ہوگی کہ کوئی بھی چیز ایکٹیویٹ نہ ہو پائے فلی؟ بیکاز جو آئیڈیا تھا اسپریڈ آف ایکٹیویشن ماڈل کا وہ بیسکلی یہ تھا کہ جناب ایک ورڈ جو ہے وہ دوسرے کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، ایکسائٹ کر دیتا ہے. مثلاً پینگوئن جو ہے وہ نہ صرف سوئمنگ کو ایکسائٹ کر دیتا ہے بلکہ برڈ کو بھی ایکسائٹ کر دیتا ہے. اور اب جب وہ برڈ کو بھی ایکسائٹ کر دیتا ہے تو پھر رابن جو ایک برڈ ہے وہ بھی ایکسائٹ ہو جاتا ہے. اور ایکسپیریمنٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ جناب ایسا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے آپ کو پینگوئن دکھایا ہے اور اس کے بعد اگر ہم آپ کو ایک اور برڈ دکھائیں گے تو اس کے لیے آپ کی پریپریشن، مینٹل ایک پریپریشن، پرائمنگ جسے ہم کہتے ہیں، ہو جاتی ہے، اینڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ فاسٹر. سملرلی برڈ پینگوئن دکھانے کے بعد آپ کو اگر سمندر سے کوئی ریلیٹڈ چیز یا سوئمنگ سے کوئی ریلیٹڈ چیز بتائی جائے گی تو اس کے لیے بھی آپ پرائم ہوئے ہوں گے. سو دیر از ایویڈینس فار سم اسپریڈ آف ایکٹیویشن اور ایکسائٹمنٹ فرام ون نوڈ ٹو اندر. لیکن جو ایویڈینس یہ انٹرفیئرنس کے لیے شو کر رہے ہیں بعد میں، جو لاسٹ ٹائم ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اینڈ ویل ڈسکس اٹ ٹوڈے اگین ٹو سم ایکسٹینٹ، از دیٹ یہ جو اسپریڈ ہو رہا ہے ایکٹیویشن کا، اگر یہ کیپیسٹی اس کی لمیٹڈ ہے، اس اسپریڈ کی، اس ایکٹیویشن کی، تو وہ اسپریڈ کرتے کرتے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف نیٹورک کنیکشنز یو ہیو، تو دین دیر از اے پرابلم، بیکاز دین ایوری ورڈ ہیز lots and lots of links, and because of every word having so many links, there may be a problem that activation may never spread to a node which is strong enough. The activation is never going to be strong enough, because agar wo limited capacity بہت سارے لنکس پہ پھیل جاتی ہے تو وہ کسی بھی نوڈ کو اتنی ایکسائٹمنٹ دینے کے قابل نہیں رہے گی کہ وہ نوڈ اویئرنیس میں آ جائے یا کانشیسنیس میں آ جائے. Now, as you recall, we discussed the fan effect and there was some evidence. تو فین افیکٹ میں کیا تھا کہ
جب ہم نے یہ لیا کہ دا ڈاکٹر از ان دا بینک, دا فائر مین از ان دا پارک, دا لائر از ان دا چرچ اینڈ دا لائر از ان دا پارک, یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے سامنے. اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ لائر کو 2 لوکیشنز میں رکھ دیا, اسی طرح پارک کی جو لوکیشن ہے اس میں 2 لوگ رکھتی ہیں. جو ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی لوکیشن میں ہے, جیسے ڈاکٹر از ان دا بینک, تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا انٹرفیئرنس ہوتی ہے میموری میں یا نہیں ہوتی ہے. اور فائر مین از ان دا پارک, یہاں پارک جو ہے اس میں فائر مین بھی ہے اور لائر بھی ہے, تو اس لیے انٹرفیئرنس کا چانس ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ دیر ور نمبر آف فیکٹس ایسوسیٹڈ ود سبجیکٹ اینڈ لوکیشن, دیٹ واز دی ایشو. کہ اگر تو جو نمبر آف فیکٹس جو تھے وہ ایسوسیٹڈ ود ڈاکٹر اور ود دا سبجیکٹ واز 1 اینڈ دا نمبر آف فیکٹس ایسوسیٹڈ ود بینک واز 1, تو اس لیے ہم نے ڈاکٹر از ان دا بینک کے آگے 1-1 لکھا ہوا ہے. اچھا, دوسری ایکسٹریم پہ دا لائر از ان دا پارک, اس میں لائر کے ساتھ بھی 2 فیکٹس ایسوسیٹڈ ہیں, ایک کہہ رہا ہے چرچ میں, ایک کہہ رہا ہے پارک میں, اور پارک کے ساتھ بھی 2 پرسنز ایسوسیٹڈ ہیں, ایک فائر مین ہے اور دوسرا لائر ہے, تو اس لیے اس کے آگے 2-2 لکھا ہوا ہے. But I have explained to you this experiment previously, so I'm not going to go in any further detail. Just to quickly recollect that subjects were drilled on each sentence. انہیں یاد کرائے گئے تھے یہ sentences. Then foil sentences were created by repairing of people and locations. یعنی ایسے sentences create کیے گئے تھے جو کہ اس اوریجنل لسٹ میں نہیں تھے. مثلا the doctor is in the park, the fireman is in the church. یہ سینٹینسز پہلی لسٹ میں نہیں تھے. اب ان ساروں کو کمبائن کیا گیا اور پھر سبجیکٹ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے یہ سینٹینس دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, اور خیال یہی تھا کہ جناب لوگ اس میں غلطی زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے سینٹینسز رٹے ہوئے ہیں ٹو پرفیکشن. ہم انٹرسٹڈ تھے صرف یہ دیکھنے میں کہ ریئیکشن ٹائم کیا ہوتا ہے, وہ کس چیز کو ڈیلے کرتے ہیں. تو جہاں ایسے سینٹینسز تھے جن میں ایک لوکیشن اور ایک پرسن تھا, جیسے ڈاکٹر از ان دا بینک, تو دے ور دا فاسٹسٹ 1.11 سیکنڈ لگے انہیں اس سینٹینس کو ریکگنائز کرتے ہوئے. جہاں 2 پرسنز کے ساتھ 2 سچویشنز ایسوسیٹڈ تھیں, دیٹ ٹوک دم دا لانگیسٹ 1.22 سیکنڈز ایز یو کین سی ان دس سلائڈ. اور جہاں پہ یا تو 2 لوکیشنز تھیں لیکن ایک انسان تھا, یا 2 انسان تھے اور ایک لوکیشن تھی, وہ ہاف وے پوائنٹ پہ تھا. دیٹ واز 1.17 seconds on the average. Now, the point here is that there is some evidence for interference here. ٹھیک ہے, اب یہ آپ سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑی کامن سینس قسم کی انٹرفیئرنس ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ جناب ایک بندہ ایک ہی لوکیشن میں ہے اور وہی آپ یاد رکھیں گے تو اس کی دوسری چیزوں کے ساتھ انٹرفیئرنس کم ہوگی. مثلا دا ڈاکٹر از ان دا بینک آپ نے یاد کیا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر اور کہیں نہیں ہے, مختلف سینٹینسز جو آپ نے یاد کیے ان میں, لیکن جب آپ کو پھر سینٹینس دکھایا جاتا ہے دا ڈاکٹر از ان دا چرچ, تو آپ امیڈیٹلی کہتے ہیں نو, دیٹ از سم تھنگ آئی ہیو ناٹ سین ان دا لسٹ. As opposed to that, if you learn the lawyer is in the church and you also learn the lawyer is in the park, then if you're shown the lawyer is in the bank, it takes you some time, little more time, to reject the sentence. That is what you're finding here. Lekin what they're attributing this to is, if you look at the slide, that it is the number of links a node has to other nodes. تو ڈاکٹر بینک کی نوڈ جو اس سلائیڈ میں باٹم پہ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ صرف ایک ہی ورڈ کے ساتھ ہے which is in, یعنی ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ باقی سب نوڈز کے ساتھ کامن ہے. لیکن لائر کی جو نوڈ ہے وہ پارک کے ساتھ بھی لنک ہو رہی ہے اور چرچ کے ساتھ بھی لنک ہو رہی ہے. اسی طرح فائر مین کی جو نوڈ ہے وہ صرف پارک کے ساتھ لنک ہو رہی ہے اور چرچ کی جو نوڈ ہے وہ صرف لائر کے ساتھ لنک ہو رہی ہے. سو دیٹ ایکسپلینس ٹو یو. اچھا, اس حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر آپ کسی ایک چیز کے ساتھ ایک سے زیادہ فیکٹس ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو وہ فیکٹس آپس میں انٹرفیئر کریں گے. لیکن انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ اٹ ایز اے کنسپچل ایشو, دے آر لوکنگ ایٹ اٹ ایز اے اسپریڈ آف ایکٹیویشن ایشو اینڈ سیئنگ
کہ جناب ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف ایکٹیویشن ہے اور وہ جو پھیلتی چلی جاتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. Now that, as I said to you, could be problematic. Let's look at their critical assumption. The amount of activation reaching the proposition is inversely related to the number of links leading from it. یعنی ایک پروپوزیشن جو ہے اس میں ایکٹیویشن جو ہے جو آتی ہے اسے ایکسائٹ کرتی ہے وہ انورسلی ریلیٹڈ ہے. یعنی اگر وہ بڑھتی ہے تو نمبر آف لنکس کم ہے, اور اگر نمبر آف لنکس زیادہ ہے تو ایکٹیویشن کم ہے, ایکسائٹمنٹ کم ہے. اچھا, اب یہ کچھ الٹی بات لگ رہی, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اس کریٹیکل اسمپشن میں اسپریڈ آف ایکٹیویشن ماڈل کے ایک پرابلم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پرائمنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اسی وقت ہوتی ہے جب ایک لنک کو, ایک نوڈ کو بہت سارے لنکس ہوتے ہیں تو وہ دوسرے لنکس جو ہیں وہ اسے پرائم کرتے ہیں, اسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اینڈ سو واٹ دے سیئنگ از, یہ جو اسپریڈ آف ایکٹیویشن ماڈل کی ایک اور اسمپشن ہے جو اس ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ شوڈ بی سلو ٹو ریکگنائز اے فیکٹ انوالونگ لائر اینڈ پارک دین ون کنیکٹنگ ڈاکٹر اینڈ بینک because more paths emanate from the first set of concepts. اب اس بات پہ اعتراض کوئی نہیں ہے because it has more facts associated with it. The only problem is they are arguing of limited capacity, which I think is a serious flaw in this theory. اب interference کیا چیز ہے؟ They call it the fan effect. بالکل اس طرح جیسے ایک فین ہوتا ہے جاپنیز یا چائنیز فین جو ہوتا ہے جو کھل جاتا ہے, اس کے بہت ساری وہ سلیٹس ہوتی ہیں اس میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ the fan effect is the name given to this increase in reaction time related to an increase in the number of facts associated with a concept. Additional information about a concept interferes with memory for a particular piece of information. Fan effect is reserved for interference effects as measured by reaction time. یعنی ایسے انٹرفیئرنس افیکٹ کو ہم فین افیکٹ کہتے ہیں جو ریئیکشن ٹائم انکریز کاز کرتا ہے. ناؤ واٹ اباؤٹ ہسٹوریکل میموریز؟ یہ تو ہوا نا کہ جناب آپ کو ہم نے لیب میں بلا کے کچھ جملے رٹائے اور پھر ان جملوں کو رٹا کے اس میں انٹرفیئرنس دیکھی, بٹ موسٹ آف آور میموری از ناٹ لائک دیٹ. موسٹ آف آور میموری از ناٹ اباؤٹ learning things in the laboratory. It is about what we already know. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پہلے سے پتا ہے, جیسے مثلا ہمیں پتا ہے کہ جناب ظہیر الدین بابر جو ہیں وہ مغلیہ خاندان کا پہلا بادشاہ تھا ہندوستان کا, ٹھیک ہے, تو اس نے ہندوستان فتح کیا. اچھا, اب جب ہمیں اس بات کا علم ہے اور کوئی ایسی انفارمیشن ہمیں پتہ چلے جو اس سے انٹرفیئر کر رہی ہے, اس کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے, مثلا میں نے یاد کیا ہوا کہ جناب ظہیر الدین بابر جو ہیں وہ ہندوستان آئے 1525 عیسوی میں, تو کسی نے کہا کہ نہیں 1525 میں نہیں 1526 عیسوی میں آئے. اچھا, اب مجھے اپنی وہ جو پرانی انفارمیشن ہے اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ بھی تو ایک طرح کی انٹرفیئرنس ہے اس پرانی میموری کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ لیکن چونکہ یہ میرے انٹرسٹ میں ہے کہ میں اس پرانی میموری کو کریکٹ کر لوں, تو آئی ول اریز سم ہاؤ وانٹ ٹو اریز دا پریویس میموری اینڈ ریپلیس اٹ ود اے نیو میموری, رائٹ. اچھا, لیکن ایٹ ادر ٹائمس لیٹ سے کہ میں نے یاد کیا ہوا ہے 1526 اور کسی نے مجھے غلط انفارمیشن آ کے دی کہ جناب بابر تو 1525 میں تھا. اچھا, now what I would want is کہ یہ جو نئی میموری ہے چونکہ یہ انکریکٹ ہے, یہ پرانی میموری کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرے, رائٹ. سو what in some cases interference is welcome where we are trying to substitute old memories with new one. In other cases interference is not welcome. But regardless of that, there is a thing called historical memory, and what do we know about it? What can we understand about the nature of historical memories and interference? So another classic experiment Lewis and Anderson did in 1976. Subjects were made to learn between 0 to 4 fantasy facts about public figures. Fantasy fact کیا ہوا کہ ایک ریئل پرسن ہے, جسے میں نے آپ کو مثال دیا بابر کی,
تو اکبر کی مثال دے دی جائے، جلال الدین اکبر کی، کہ میں یہ کہوں کہ جناب جلال الدین اکبر جو ہے وہ اصل میں ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک لوہار تھا. Now that is a fantasy fact. ٹھیک ہے، جو میں نے لیبورٹری میں سکھایا کسی کو. Right? So subjects learned 0 to 4 fantasy facts about public figures. So one example they give here of their event is that Napoleon Bonaparte was from India. اب آپ سب کو پتا ہے کہ نیپولین بوناپارٹ واز فرام فرانس، ہی واز دی ایمپرر آف فرانس. اب جو سبجیکٹ کو سکھایا جا رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو کچھ فینٹیسی فیکٹ سکھائیں گے اینڈ دے مے بی ڈفرنٹ فرام، ایکچولی گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ فرام دا ریالٹی. سو سم سبجیکٹس ور ٹاٹ 0 فینٹیسی فیکٹ، میننگ انہیں کوئی ایسا فینٹیسی فیکٹ نہیں دیا گیا. کچھ کو 1، کچھ کو 2، کچھ کو 3 اور کچھ کو 4. So they were taught 0 to 4 fantasy facts about public figures, and subjects were shown 3 types of statements. 3 طرح کی statements انہیں دکھائی گئی تھی. There were fantasy world statements, there were true statements, and there were false statements. Fantasy world statements کون سی ہوئی؟ Fantasy world statements ہیں جیسے Napoleon Bonaparte was from India. True statements کیا ہوئی؟ جیسے نیپولین بوناپارٹ واز این ایمپرر. اور فالس اسٹیٹمنٹ کیا ہوئی؟ فالس اسٹیٹمنٹ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے نہ تو فینٹیسی ورلڈ میں سیکھی ہیں نہ ویسے صحیح ہیں. مثلا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیپولین بوناپارٹ واز اے وومن. اچھا، اگر یہ آپ کو فینٹیسی ورلڈ اسٹیٹمنٹ میں نہیں بتائی گئی تو یہ فالس اسٹیٹمنٹ گردانی گئی. ناؤ ریئیکشن ٹائم میجر کیا گیا. پھر سبجیکٹس ریسپونڈیڈ مچ فاسٹر ٹو ایکچوئل ٹروتھس دین ٹو ایکسپیریمنٹل ٹروتھس. یعنی ٹرو فیکٹس کے جواب انہوں نے فوراً دیا، فینٹیسی فیکٹس کا جواب سلو دیا. اینڈ the more fantasy facts one learned about a person, the longer it took them to recognize something they already knew about the person. یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. یعنی اگر انہوں نے نیپولین کے بارے میں 4 مختلف فینٹیسی فیکٹ سیکھے، نیپولین بوناپارٹ واز فرام انڈیا ایک ہو گیا، نیپولین بوناپارٹ ہیڈ پرپل ہیئر دوسرا فینٹیسی فیکٹ ہو گیا، تیسرا نیپولین بوناپارٹ had 10 wives تیسرا فینٹیسی فیکٹ ہو گیا، اینڈ نیپولین بوناپارٹ نیور ہیڈ اے سلیپ چوتھا فینٹیسی فیکٹ ہو گیا. اچھا، اب اگر انہوں نے یہ 4 فینٹیسی فیکٹ نیپولین کے بارے میں سیکھے ہیں، جب انہیں ایکچوئل ٹروتھ دیا گیا نیپولین واز این ایمپرر، so that it took them the longest. اگر انہوں نے 4 کی بجائے اس کے بجائے 3 فینٹیسی فیکٹ سیکھیں تو ریئیکشن ٹائم تھوڑا سا کم ہو گیا. اگر اس کی جگہ 2 فینٹیسی فیکٹ سیکھیں تو ریئیکشن ٹائم اور بھی کم تھا. اور اگر صرف 1 فینٹیسی فیکٹ سیکھا ہے تو ریئیکشن ٹائم واز دا بیسٹ، the fastest in the case of only 1 fantasy fact. So what we found here was کہ جتنے ہم نے زیادہ فینٹیسی فیکٹ ایک شخصیت کے بارے میں سیکھے، اتنا جو ایکچوئل ہسٹوریکل ٹروتھ ہے اس کی رسپانس کو ڈیلے ہوا. ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ جو ہسٹوریکل ٹروتھ ہے اس کو انہوں نے ایکسپیریمنٹل ٹروتھ کی نسبت زیادہ جلدی رسپونڈ کیا، لیکن جتنے انہوں نے ایکسپیریمنٹل یا فینٹیسی فیکٹ کسی کے بارے میں سیکھے تھے اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہوئی. Now, how do we explain this result? Again, Anderson would want to take you the route of spread of activation model. Problem is, I don't think it's that easily explained by the spread of activation model based on the criticism that I've already leveled at. ہاں، آپ خود سوچیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس ایک پیس آف انفارمیشن ہے، وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. جب آپ زیادہ انفارمیشن اس کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈسیزن میکنگ ہے، آپ نے دیکھیں نا، یہ
صرف ایک ریکال کا ایشو نہیں ہے, دس از این ایشو آف ڈیسیژن میکنگ. تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں, اور جب آپ کو زیادہ انفارمیشن کسی چیز کے بارے میں دی جاتی ہے تو آپ کی میموری سے انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو مثلا میں نے ایک چیز کے بارے میں صرف ایک فیکٹ سکھایا, رائٹ, جب میں آپ کو ریکال کرا رہا ہوں تو اس میں تو آپ کو وہ ایز دے دے, رائٹ. لیکن جب میں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ فیکٹ سکھاؤں گا تو ایکچولی یور میموری فار دیٹ تھنگ ول بی بیٹر, اٹ وونٹ بی ورس. یہاں پہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیسیژن کی ہے, اور اس ڈیسیژن میں ریئیکشن ٹائم لگ رہا ہے کہ بھئی نیپولین بوناپارٹ واز این ایمپرر اور ناٹ. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, فیصلہ کر رہے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ یہ جو پرابلم کھڑی ہو رہی ہے یہ لانگ ٹرم میموری کی پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم اسپریڈ آف ایکٹیویشن کی نہیں ہے, یہ پرابلم ڈیسیژن میکنگ کی پرابلم ہے, اور یہ پرابلم شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری کی پرابلم ہے. کہ ورکنگ میموری میں آپ کو کچھ 6-7 سینٹینسز رٹائے گئے ہیں, اور ان 6-7 سینٹینسز میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے, تو اس میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے. اگر آپ کو صرف ایک سینٹینس رٹایا گیا ہے ایک شخصیت کے بارے میں تو آپ کو کم ٹائم لگ رہا. سو آئی وڈ سے دیٹ از ناٹ این ایشو of spread of activation from the long term memory into the short term memory. It is a question of decision making within the short term memory. So I hope یہ distinction جو ہے یہ آپ کو clear ہے. اچھا, اب جو extreme interference effects ہوتے ہیں, extreme interference effects جو ہیں جن میں میموری آپ بالکل جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کی آپ کی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے, آپ کو کوئی صورت نہیں ہوتی کہ اس چیز کو آپ ریکال کر سکیں. تو ایکسٹریم انٹرفیئرنس ایفیکٹس جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس فیکٹ کو آپ نے یاد کرنا ہے اس میں زیادہ اسٹرینتھ نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرفیئرنس بہت اسٹرانگ ہو. سو دیز آر 2 پاسبلٹیز. ایک تو جیسے میں نے کہا انفارمیشن جس کو آپ نے ریکال کرنا ہے اگر وہ بہت ویک ہو, اور دوسرے یہ کہ انٹرفیئرنس بہت اسٹرانگ ہو. ویک سے کیا مراد ہے؟ ویک سے مراد یہ ہے کہ اس کے زیادہ لنکس نہیں ہیں. دیکھیں نا یہی تو پرابلم ہو رہی ہے. اسپریڈ آف ایکٹیویشن ماڈل کہتا ہے کہ جس کے زیادہ لنکس ہوں گے وہ ایک ویک ہوگی میموری. واٹ وی آر ایکچولی سیئنگ از کہ ویک میموری وہ ہوگی جس کے زیادہ لنکس نہیں ہوں گے, جو آن اٹس اون ہے. ایک سمپل سی ایک چیز ہے. بہرحال ریگارڈلیس آف وچ ماڈل وی آر فالوئنگ, if the information to be recalled has weak strength, that's one way we would have extreme interference effects. Or the other possibility is if interference is very strong. Let's give you an example in the form of an experiment. تو اس ایکسپیریمنٹ میں اب یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو لسٹ آپ کو سکھائی گئی, لیٹس سے لسٹ سکھائی گئی اے بی, اور جو اے بی لسٹ ہے اس میں کیٹ 43 ہے مثلا, ہاؤس 61 ہے. تو اس طرح آپ کو بھی یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کہا گیا کیٹ 43, so you're memorizing that, cat 43, house 61, house 61. تو اب آپ کو یہ یاد رکھنی ہے لسٹ, and that is called the list AB. اسی طرح جو AD ہے اس میں کیا کر رہے ہیں ہم, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کیٹ 82 ہاؤس 37. یعنی اے بی میں یہ تھا کہ آپ کو اگر کیٹ کے ساتھ ایک نمبر ہم نے پیئر کیا تھا 43 اور ہاؤس کے ساتھ ہم نے نمبر پیئر کیا تھا 61, تو اے ڈی میں ہم نے یہ کیا ہے کہ کیٹ ہی کے ساتھ ناؤن ہی, اسی ناؤن کے ساتھ ایک اور نمبر پیئر کر دیا. اور ہم یہ ظاہر ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس سے جو آپ کی جو پہلی لسٹ ہے کیٹ 43 جس میں آپ نے یاد رکھنا تھا, جب اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایسی لسٹ یاد کرائیں گے جس میں کیٹ 82 ہو جائے گا, تو آپ کی پہلی لسٹ کی میموری کے ساتھ وہ انٹرفیئر کرے گی اور بہت اسٹرانگلی کرے گی, کیونکہ وہ صرف ایک لفظی تو نہیں ہے نا, بہت ساری اٹس اے لسٹ. تو ایک لسٹ میں آپ یاد کر رہے ہیں کیٹ 43, ہاؤس 61, بک 39, ٹیبل 57. ٹھیک ہے, اس کے اب آپ نے یہ لسٹ یاد کی ہے. اس کے بعد آپ کو لسٹ دی گئی کیٹ 82, ہاؤس 37,
book 63 and so on. تو پہلی لسٹ جب آپ سے پھر پوچھی جائے گی, ٹھیک ہے, تو پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کلیئرلی there will be a problem. اچھا, لیکن اس کو جب ہم نے کمپیئر کیا کنٹرول کنڈیشن سے, جس میں یاد کرایا گیا تھا سبجیکٹس کو, پہلے اے بی لسٹ تو اسی طرح یاد کرائی گئی, کیٹ 43, ہاؤس 61 ایٹسٹرا. کنٹرول گروپ میں وہ ناؤن اور وہ نمبر نہیں رکھے گئے, یعنی آپ کو ایک اور لسٹ بالکل ان ریلیٹڈ پہلی سے یاد کرائی گئی, بون 82, کپ 37 ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ڈیزائن سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے اس چیز کو. تو اے بی جو لسٹ ہے, اے بی لسٹ اور اے ڈی لسٹ, وہ لسٹس ہیں جن میں ناؤن ایک ہی رکھا گیا ہے اور نمبر چینج کر دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر. اسی لیے اسے اے بی اور اے ڈی کہا گیا ہے. جو اے فیکٹر ہے وہ کامن ہے, اور پھر ٹیسٹ کیا گیا ہے اے بی کو, یعنی اے بی سکھائی گئی آپ کو لسٹ کیٹ 43 والی, پھر اے ڈی سکھائی گئی آپ کو لسٹ کیٹ 82 والی, اور پھر اے بی کو ٹیسٹ کیا گیا کیٹ 43 والی. سی ڈی کنٹرول میں کیا کیا گیا, آپ کو اے بی لسٹ سکھائی گئی یعنی کیٹ 43 والی لسٹ, پھر سی ڈی لرن کرائی گئی یعنی بون 82 والی, اور پھر ٹیسٹ کیا گیا اے بی لسٹ پہ پھر یعنی کیٹ 43 کو ٹیسٹ کیا گیا. ریزلٹس, دا اے ڈی گروپ ڈز ناٹ ڈو ایز ویل ایز سی ڈی گروپ. اس میں کوئی سرپرائز تو نہیں؟ سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کو ایک ایسی لسٹ سکھائی گئی ہے جس میں ایک ناؤن کے ساتھ 2 نمبرز ایسوسیٹ کر دیے گئے ہیں تو انٹرفیئرنس ہو گئی. سو اے ڈی گروپ ڈز ناٹ ڈو ایز ویل ایز سی ڈی گروپ, جس میں مثلاً کیٹ 43 کے بعد آپ کو سی ڈی گروپ میں کیا کیا گیا, آپ کو سکھایا گیا بون 87, تو بون 87 نے کیٹ 43 کے ساتھ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. سو اے ڈی گروپ ڈز ناٹ ڈو ایز ویل ایز سی ڈی گروپ ود ریسپیکٹ ٹو بوتھ لرننگ آف دا سیکنڈ لسٹ اینڈ ریٹینشن آف دی اوریجنل اے بی لسٹ. اچھا, ایک جو سائڈ انہوں نے انٹرفیئرنس دیکھی وہ یہ بھی کہ جو دوسری لسٹ کی لرننگ ہے وہ بھی مشکل ہے اے ڈی گروپ والوں کی. یعنی جب انہوں نے دوسری لسٹ لرن کی, پہلی لسٹ کیٹ 43 کے بعد انہوں نے کیا کیٹ 82, تو کیا ہوا, وہ دوسری لسٹ بھی انہیں ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہوئی, اور اوریجنل جو اے بی لسٹ تھی وہ بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہوئی ایز کمپیئر ٹو دا کنٹرولز who had a totally different list to remember. تو ایک چیز اس میں ہم نے جو ریٹینشن اور انٹرفیئرنس کی بات کی تھی, اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر میموری بہت ویک ہو کسی چیز کی, انسان کی بات نہیں ہو رہی, ہماری میموری تو جنرلی انسان کی میموری کافی ویک ہوتی ہے, اور اس میں بھی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت مصلحت ہے. there is a reason why our memories are not perfect. لیکن ابھی میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. ابھی صرف بات یہ ہے کہ جو میموری کافی ویک ہوتی ہے اس کی ریکال میں انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. تو پیئرڈ ایسوسیٹ میموری جو ہوتی ہے نا, جیسے کیٹ 43, ہاؤس 39, اب دیکھیں ہاؤس کے ساتھ جو بھی ایسوسیشن تھی میں بھول چکا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بھول چکے ہیں کہ ہاؤس کے ساتھ میں نے کون سا نمبر بولا تھا. تو وہ میموری تھی بہت ویک. کیٹ 43 چونکہ میں بار بار بولتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن ہاؤس دیکھیں اب 61, آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد تھا کہ ہاؤس کے ساتھ اوریجنل جو میں نے لنک کیا تھا وہ 61 نمبر تھا, اور دوسری لسٹ میں جو لنک کیا تھا وہ 37 کیا تھا. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ٹیلز یو کہ یہ جو پیئرڈ ایسوسیٹ میموری ہوتی ہے, پیئرڈ ایسوسیٹ جس میں ایک ناؤن ہوتا ہے اور ایک نمبر ہوتا ہے, اٹ از ٹو ویک ٹو ریکال, اینڈ بیکاز اٹ از ٹو ویک ٹو ریکال وی لوز اٹ, وی forget it. اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ forgetting از not actual loss of information. forgetting جو ہے اس میں انفارمیشن غائب نہیں ہو جاتی, but rather loss of ability to activate that information. تو بھولنا جو ہے وہ انفارمیشن کو ضائع ہونا نہیں ہے,
وہ کہیں غائب نہیں ہو جاتی, اریز نہیں ہو جاتی, ڈیلیٹ نہیں ہو جاتی. اٹ از دی لاس آف ابیلٹی ٹو ایکٹیویٹ دیٹ انفارمیشن. اس انفارمیشن کو ہم ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے کہ وہ ہمیں آ کے جو ہے ہماری کانشیسنیس میں آ کے ہمیں اس کا احساس ہو. اب ایک اہم ایشو ہے ریکال ورسز ریکگنیشن, جس کی پہلے مختصراً بات ہوئی تھی. لیٹس لک ایٹ اٹ ان سم ڈیپتھ. We know that recognition is generally better than recall. Recognition is generally better than recall. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی چیز یاد کرنے کو کہوں اور پھر اسے کہوں کہ اچھا مجھے بتاؤ, دہراؤ اس بات کو, یا مجھے فلاں سوال کا جواب دو, تو چانسز ہیں کہ آپ کو, اگر بہت اچھا آپ نے یاد نہیں کیا ہوا تو ایگزیکٹلی آپ وہ چیز ریپروڈیوس نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کے سامنے میں انفارمیشن رکھ دوں اور کہوں کہ یہ چیز آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے, تو چانسز آر یو ول بی بیٹر ایٹ اٹ. اچھا, اب یہ بھی جنرلائزیشن لگ رہی ہے, بٹ فار موسٹ انفارمیشن دیٹ از جنرلی ٹرو. ریکگنیشن از جنرلی بیٹر دین ریکال. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آئی ایم آسکنگ یو اے کوسچن ناؤ. Who invented the lenses that we use in spectacles? ہم جو اینک پہنتے ہیں اس میں ایک لینز ہوتا ہے. لینز کو ایجاد کرنے والا شخص کون تھا, مجھے نام بتائیے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھ کیوں رہا ہوں یہ بات. ویری سمپل. ان دا فرسٹ سیٹ آف لیکچرز, پہلے 5-6 لیکچرز کے دوران جب میں ویژول سسٹم, نروس سسٹم کا جو ویژول کمپوننٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا, تو میں نے آپ کو اس مسلمان سائنسدان کا نام بتایا تھا جس نے اینک کے اندر جو شیشہ استعمال ہوتا ہے, جو لینز استعمال ہوتا ہے, اسے ایجاد کیا تھا پہلی دفعہ. اب آپ کو وہ نام ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد رہ گیا ہو, جنہوں نے اپنے نوٹس اچھی طرح سے پڑھے ہیں انہیں اور بھی بہتر یاد رہ گیا ہو, لیکن چانسز آر موسٹ آف یو ڈونٹ ریمبر دا نیم آف دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے, جب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں تو جو نیٹورک ماڈل ہے, اب یہاں پہ میں کلیئر بات کروں کہ میں نے اسپریڈ آف ایکٹیویشن ماڈل پہ ایک کریٹیسزم کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کا پورا اسپریڈ آف ایکٹیویشن ماڈل جو ہے وہ غلط ہے. اس کی صرف ایک اسمپشن کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لنکس ہوں گے اتنی میموری ویک ہوگی. ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ بیک, دیر از اے لاٹ آف ایویڈینس دیٹ سپورٹس دی ایکٹیویشن ماڈل. تو نیورل نیٹورک ماڈل جو, تو اب اس نیورل نیٹورک میں جب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب اینک کا شیشہ کس نے ایجاد کیا ہے, تو آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں بہت بڑا نیٹورک ہے انفارمیشن کا. لفظ اینک ہے, اس کے ساتھ ایک لفظ ہے شیشہ. اچھا, اب کوئی آپ کے ہو سکتا ہے آپ اینک پہنتے ہو یا آپ کے کوئی دوست اینک پہنتے ہو, تو ان کی شکل بھی ابھر آئے گی ذہن میں. اچھا, پھر اسی طرح اور بہت سے لنکس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. جس دکان سے اینک بنی ہے آپ کی, اس دکان کا نام بھی ذہن میں آ جائے گا. پھر اگر ٹی وی پروگرام کوئی دیکھا تھا جس میں کوئی اینک والا جن تھا یا بھوت تھا, تو وہ آپ کو یاد آ جائے گا. پھر اسی طرح اگر کسی نے کسی کا نام ڈالا ہے آپ کے دوست کا جو اینک پہنتا ہے اور اسے آپ چشماٹو کہتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں اس کا نام آنا شروع ہو جائے. تو اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کو شاید اس کے اینک کے شیشے کے موجد کا نام نہ یاد آ پائے. ٹھیک ہے. ویری سمپل explanation I think of this fact. Now I ask you the same question differently. I will not ask you to recall, but I will ask you to recognize. Now listen to this question. Did Ibn al-Haytham invent the lenses we use in spectacles? اب میں آپ سے کیا سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ابن الحسم نے انوینٹ کیے تھے لینزز جو کہ ہم اینک میں استعمال کرتے ہیں؟ تو اگر آپ نے میرا وہ لیکچر توجہ سے سنا تھا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ جناب ابن الحیثم نے ہی جو اینک میں شیشہ استعمال ہوتا کیا تھا, اور اس نے ویژول سسٹم کا, ویژول نروس سسٹم کا ماڈل بھی بنایا تھا. اب کیا ہوا ہے
اب یہ ہوا ہے کہ دو طرف سے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے صحیح جواب کو ایکٹیویٹ کر رہی. ایک طرف تو اینک ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ اینک اور شیشہ, تو بہت سارے لنکس ایکٹیویٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب دوسری طرف سے جب میں نے ابن الحسم کا نام لے دیا تو ابن الحسم کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں لنکڈ ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئیں کہ جی وہ اسپین کے تھے, عرب تھے, جو ہیں اس کے علاوہ وہ مصر میں بھی کچھ عرصے رہے. تو اگر آپ نے ابن الحسم کے بارے میں کچھ پڑھا تو وہ سب کچھ ایکٹیویٹ ہو جائے. اچھا, لیکن اگر ابن الحسم کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے لینزز کو ایجاد کیا, تو لینز اور ابن الحسم یہ دو فیکٹس جو ہیں, ان دونوں کی ایکٹیویشن بیک وقت ہوگی, اور یہ دونوں فیکٹس ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, اور آپ کی میموری میں یس کی رسپانس آئے گی, اور آپ کہیں گے کہ ہاں جی ابن الحسم نے ہی لینزز کو ایجاد کیا تھا. اور اگر آپ کی میموری میں یہ اسٹرانگ انف انفارمیشن نہیں ہے, یا آپ نے کسی اور مسلمان سے کنفیوز کر لیا, ابن بطوطہ سے کنفیوز کر لیا, یا جو ہے البیرونی سے کر لیا کنفیوز, یا ابن سینا سے کنفیوز کر لیا, تو پاسبلٹی ہے کہ آپ صحیح جواب نہیں دے پائیں. لیکن جو جوائنٹ ایکٹیویشن ہے, جو ریکگنیشن میں ہوتی ہے, ریکال میں نہیں ہوتی, وہ اٹ ہیلپس دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ, اٹ ہیلپس دس کوشچن کہ ڈیڈ ابن الحسم انوینٹ دا لینزز وی یوز ان اسپیکٹیکلز. پہلا سوال, ہو انوینٹڈ دا لینزز وی یوز ان اسپیکٹیکلز, از اے ریکال کوشچن. اچھا, اب ایک صورت ہوتی ہے کہ ریکال کوشچن کو ہم ریکگنیشن کوشچن میں بنا لیتے ہیں, مثلا جسے ہم کہتے ہیں ملٹیپل چوائس کوشچن. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں پتا کہ ریکال مشکل چیز ہے, ریکگنیشن آسان چیز ہے, تو کیوں نہ ہم آپ کی ریکگنیشن ٹیسٹ کریں, ریکال نہ ٹیسٹ کریں. تو امتحان میں بجائے آپ کو یہ سوال دینے کے لیے کہ ہو انوینٹڈ دا لینس دیٹ وی یوز ان اسپیکٹیکلز, ہم آپ سے اس سوال کے آگے 4 آپشنز دے دیں. اے البیرونی, بی مائیکل فیریڈے, سی ابن الحسم, اینڈ ڈی ابن بطوطہ. اب کیا ہوگا, ابن بطوطہ کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے سوچ کے کہ یہ تو سفر نامہ لکھا تھا, ٹھیک ہے. مائیکل فیریڈے کا نام آپ اس لیے ڈیلیٹ کر دیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں پتا کہ کسی مسلمان سائنسدان نے لینز ایجاد کیا تھا. اب رہ گیا البیرونی اور ابن الحسم. So if you actually have read that Ibn al-Haytham invented the lens, and if you have actually read the contributions of al-Biruni, then you will be able to distinguish between these two people, and you will be able to take the correct answer, which is Ibn al-Haytham. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز بھی اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے, which is a problem, کہ عربک میں ان کے نام کا تلفظ ہے ابن الحیثم, جس کے لیے میں نے TH یوز کیا. اکثر ہم لوگ جو ہیں, جو اردو میں سے کہلاتا ہے, الف بے پے تے سے 3 نقطے والا, اس کی عربک پروننسیشن جو ہے اسٹینڈرڈ وہ ہے سے. آلموسٹ لائک جیسے ہم لسپ کرتے ہیں نا کچھ لوگ, تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں سے. اگر میں لسپ آپ کو کر کے دکھاؤں تو میں یوں بولوں گا کہ کیا آپ نے سائنس پڑھی ہے, دیٹس لسپ. لیکن عربک میں, اسٹینڈرڈ عربک میں سا جو ہے, یعنی 3 نقطوں والا سے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, وہ سا پروناؤنس ہوتا ہے, اور انگلش میں اسے TH لکھا جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ ابن الحسم لکھتے ہیں, HAISAM. سو دیٹ کوڈ بی اندر سورس آف کنفیوژن, کہ آپ سوچیں کہ بھئی میں نے تو ابن الحسم پڑھا تھا, یہ صاحب جو ہیں ابن الحسم کہی جا رہے ہیں, تو از دیر اے پرابلم ہیئر, از دس somebody else? So that could be another source of intervention. ٹھیک ہے. So that point was just an aside. The important thing is that recall is generally more difficult than recognition. Therefore, examiners, جو کہ جب ہم فیکٹس کے لیے, اول تو فیکٹس کے لیے میموری ٹیسٹ کرنا کوئی اتنا اچھا طریقہ امتحان نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے میموری ٹیسٹ کرنی ہے یہ امتحان میں, تو اٹس بیٹر ٹو ڈو ریکگنیشن ٹیسٹ رادر دین ریکال ٹیسٹ, بیکاز ریکال ایز وی نو
is a very difficult thing. So let's have a look at the concept of recognition memory. Recognition memory جو ہے کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ وہ ہمیں کوئی چیز ہمارے ذہن میں ہو اور ہم اسے یاد کرنا چاہ رہے ہوں؟ آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کیا آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہ رہے ہوں اور وہ آپ کو بالکل لگے کہ جناب اٹ از دیر، وہ مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اس کسی خاص موقع پہ یاد نہ ہے؟ واٹ از دیٹ؟ واٹ کائنڈ آف فینومینن از دیٹ؟ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ فینومینن. ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان جھوٹ بولے، لیکن اب پریٹینڈ کرے کہ جی مجھے فلاں سوال کا جواب آتا ہے، سوچ رہا ہوں اچھا نہیں بعض لوگ کرتے ہیں ایسا. لیکن کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو واقعی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے اور کچھ دیر پہلے ہی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن فار سم ریزن یو آر ناٹ ایبل ٹو ریمبر اٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر انسٹنٹ. ٹھیک ہے، لیکن اس بارے میں بھی سوچیں کہ ایسا ریکگنیشن کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا، ریکال کے ساتھ ہوتا. ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے ریکگنیشن میں کبھی نہیں ہوگا. آپ کے ریکگنیشن میں یہ تو ہو سکتا ہے آپ غلط ریکگنائز کر لیں، لیکن یو ڈونٹ فیل کہ ہو یہ ایسی سچویشن. مثلا مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک صاحب کو دیکھا، آپ نے کہا جی میں نے نہیں کہیں دیکھا ہے، تو یہ تو ایک طرح کی ریکگنیشن ہو گئی. لیکن ان کا نام کیا ہے ابھی مجھے پتا تھا تھوڑی دیر پہلے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اور اب یہ امبیرسنگ ہو جائے گا کیونکہ میں نے ان کا تعارف کرانا ہے اپنے دوستوں سے. ٹھیک ہے نا، تو مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، ابھی مجھے یاد تھا، کیوں نہیں یاد آ رہا، وہ کچھ اس طرح کر کے نام تھا کچھ. تو وہ جو پروسیس ہے دیٹ از ٹپ آف دا ٹنگ. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اتفاق سے یہ بھی اسپریڈ آف ایکٹیویشن سے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین ہوگا، ایک نیورل نیٹورک سے اچھے طریقے سے ایکسپلین ہوگا. اسپریڈ آف ایکٹیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جناب ایکٹیویشن اسے مل تو رہی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ کانشیسنیس میں بھی تھی چیز، لیکن اب کسی وجہ سے اسے ایکٹیویشن نہیں مل رہی. اور وہ کیوں نہیں مل رہی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات یہ اس وقت ہوتا ہے ایسی چیز، ایک تو یہ کہ میموری بہت اسٹرانگ نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جتنی مرضی آپ چیزیں کر رہے ہوں، جتنی مرضی چیزیں انٹرفیئر کر رہی ہوں، آپ کو اپنے سکے بھائی کا نام تو نہیں بھولے گا، یا سگی بہن کا نام تو نہیں بھولے گا. آپ کو کوئی ایسی چیز ہی بھولے گی نا جو کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد نہیں ہے. سو دیٹس ون پوائنٹ ٹو ریمبر. ٹپ آف دا ٹنگ فینومینن جو ہے کہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد تھا لیکن ابھی بھول گیا. ہوتا یہی ہے کہ آپ کو وہ چیز بہت اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتی، صرف یاد ہوتی ہے لیکن بہت اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ کبھی کبھی ٹپ آف دا ٹنگ فینومینن ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یاد آنی چاہیے وہ چیز، لیکن موقع پہ نہیں آتی. ریکگنیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹپ آف دا ٹنگ نہیں ہے. اس میں یا تو آپ انکار کرتے ہیں دیکھنے سے یا اقرار کرتے ہیں. اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے کہ جب لوگوں کو تصویریں دکھائی جاتی ہیں مثلا، تو 95% سے زیادہ تصاویر لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں جو انہوں نے پہلے دیکھی ہیں، اور جو تصویریں نہیں دیکھی ہوئی ان کو ریجیکٹ بھی کر دیتے. سو دیٹ از ہاؤ گڈ وی آر ایٹ ریکگنائزنگ. بٹ فار ریکال وی کین ہیو ٹپ آف دا ٹنگ فینومین. ٹھیک ہے، سو دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک از ویری سگنیفیکنٹ کہ ہم جو ایجوکیٹرز ہیں، ہم میں سے جو لوگ کوشچن پیپرز ڈیزائن کرتے ہیں، ہم میں سے جو لوگ کوئی سچویشنز بناتے ہیں، گیمز ڈیزائن کرتے ہیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ that while studying human memory, recall is a much poorer thing than recognition. While we discuss this issue further, there will be situations when I'll be able to show you جن میں recognition is actually poorer than recall. ٹھیک ہے،
Those are again unnatural laboratory type situations. They may have some application. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایسی کوئی application نہیں ہے, لیکن there would be some situations in which recognition would be poorer than recall, but in most cases, in study related cases, in exam related cases, and even in real life situations, we find that recognition is our friend, recall is not very friendly, if not totally an enemy. تو ریکال جو ہے وہ ہم ریکال ٹاسک زیادہ پسند نہیں کرتے, ہم لوگ ریکگنیشن ٹاسک زیادہ پسند کرتے. میں نے آپ کو اسی کی میں مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو بات بتایا تھا جب آپ سے میں ظہیر الدین بابر کی بات کر رہا تھا کہ وہ ہندوستان آئے تو کس سال آئے. چانسز آر یو ڈونٹ ریمبر. وچ ایئر ڈڈ ظہیر الدین بابر انویڈ انڈیا؟ ہندوستان ظہیر الدین بابر نے کس سال فتح کیا؟ چانسز آر یو ڈونٹ ریمبر اٹ. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا, 2-3 دفعہ اس کی بات کی تھی. لیکن اس کے بیچ میں اور اتنی زیادہ انفارمیشن آئی ہے اور اس پہ آپ کو اپنے ذہن پہ بہت زیادہ زور ڈالنا پڑا ہے. چانسز آر یو ڈونٹ ریمبر دیٹ انفارمیشن. تو اب میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا ظہیر الدین بابر ہندوستان 1526 میں آیا تھا یا 1492 میں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ 1526 میں آیا تھا, 1492 کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا. 1400 سال کے کسی بھی نمبر کا میں نے آج کے لیکچر میں ذکر نہیں کیا, اور اس لیے چانسز آر دیٹ یو ول سے 1526. ہاں, اگر میں آپ سے پوچھتا کہ بھئی 1525 میں آیا تھا یا 1526 میں, 1525 میں آیا تھا یا 1526 میں, چانسز آر آپ کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے ان دونوں نمبرز کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ایک ان میں سے کریکٹ ہے, دوسرا انکریکٹ. سو دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ریمبر کہ 1525 اور 1526 چونکہ دونوں نمبر میں نے استعمال کیے تھے ظہیر الدین بابر کی بات کرتے ہوئے, آپ کو کچھ کنفیوژن ہو سکتا. لیکن ناؤ آئی ٹیل یو دا کریکٹ آنسر وچ از 1526 از وین ظہیر الدین بابر انویڈیڈ انڈیا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح اور بھی بہت سے سوال کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بچوں سے اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ وہ پاکستان کب بنا تھا, تو 1947 انہیں یاد کرنا ہوتا ہے, یا 14 اگست 1947. تو یہ شروع میں بچوں کو مشکل لگتا ہے, لیکن پھر اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں, بہت ہی کامن ہو جاتی ہے یہ انفارمیشن ہمارے لیے. تو اس میں کیا چیز جو ہے اہم ہے, جو میں آپ کو اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ in designing questions, in designing exams, we should be aware of the fact that recognition is a better or an easier task to perform than recall. So what we have looked at so far is the interference caused by competing sets of information or related bits of information with the information to be remembered. Interference, retention, forgetting, and for all of these we have discussed a network model, a neural network model. Neural network model میں جیسے میں نے کہا بہت ساری اسٹرینگس ہیں, اس کے لیے بہت سارا ایکسپیریمنٹل ایویڈینس ہے. اس کی صرف ایک ازمپشن جو ہے, جو میں نے چیلنج کی تھی, وہ یہی کہ جناب پرابلم ہو سکتا ہے اسپریڈ آف ایکٹیویشن کا نہ ہو, پرابلم ہو سکتا ہے ڈیسیژن میکنگ کا ہو, یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ جناب ان کمپیٹنگ انفارمیشن میں سے کون سی انفارمیشن ہم نے چوز کرنی ہے. اینڈ دیٹ از واٹس کازنگ اے ڈیلے ان ریئیکشن ٹائم in what is called the fan effect. اور یہ limited capacity of activation کی اتنی بات نہ ہو جتنی کہ decision making کی ٹائم ہو. تو جتنے ہمیں زیادہ چیزوں میں سے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے نا, اتنا ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک ڈیسیژن کرنا ہو تو آپ کو کم ٹائم لگے گا.
اگر آپ کو 10 چیزوں میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہو تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. سو آئی تھنک دیٹ از ویئر ویڈ لائک ٹو اسٹاپ ٹوڈے. بٹ بفور دیٹ I'll just tell you that we will be looking at memories and related factor, long-term memory and related factors in the next lecture. So until then, Khuda Hafiz.